اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207، روز کی ایک آیت ہم سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورۃ بقرہ کی 207 آیت جو ہے وہ سمجھنی ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی خوبصورت سٹائل ہے۔ اللہ نے تقابلی انداز سے اپنی پاک کلام میں گفتگو کی ہے، یعنی کمپیریزن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پر جنت والوں کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر دیا ہے، کیونکہ کہیں اہل جنت کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور جہاں کہیں جہنم والوں کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی جنت والوں کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جہاں پر جنت کا ذکر آیا ہے وہاں جہنم کا ذکر آیا ہے، اور جہاں پر اچھے لوگوں کا ذکر آیا ہے ساتھ ہی برے لوگوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ پچھلی آیات میں آیت نمبر 204 سے لے کر 206 تک ہم ایک ایسے نیگیٹو پرسن کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو دنیا میں فساد پھیلانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور جس کے شر سے محفوظ رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بیڈ کوالٹیز اور نیگیٹو خصوصیات جو ہے ان کا اللہ رب العزت نے 6 خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ 3 آیات میں ایک ڈبل فیس پرسن کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک انتہائی جامع اور انتہائی خوبصورت آیت میں کہ آپ سمجھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں اللہ نے کوزے میں سمندر سمیٹ دیا ہے، اور اس کے بعد انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مومن کی کوالٹیز کیوں نہیں گنوائی جیسے منافق کی گنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کی خوبی بیان کر دی ہے کہ اس کے بعد ہم سپیچ لیس ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 207۔ اس کے سیاق و سباق میں ایک واقعہ آتا ہے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہوئے اس واقعے کو بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، من جو کوئی کہ یشری بیچ ڈالتے ہیں۔ شرا یشری روٹ ورڈ ہے شین رے یہ شرا، جس کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، اور یہاں پر اس کا مطلب ہوگا بیچنا۔ نفسہ نفس سے ہے اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ابتغاء یبتغی بیتا اور غین، اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، کسی چیز کی وش کرنا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ ابتغاء تلاش میں، چاہت میں، طلب میں، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 207 ہم نے دیکھی ہے۔ کہتے ہیں یہ اس آیت میں صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام سکولرز، محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے۔ صحابہ کرام وہ پرسنالٹیز جو انبیاء کے بعد بیسٹ پرسنالٹیز آن دا ارتھ ہیں، زمین پر سب سے بہترین شخصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کون سی خوبی بیان کی ہے؟ اللہ نے ان کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان جو ہے وہ بیچ ڈالی تھی۔ بیچ ڈالنا کیا مطلب؟ جیسے یہ میرے ہاتھ میں پینسل ہے نا، اس کو میں نے خریدا ہے، اب یہ میری ہے، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں، اور کوئی بھی چیز میں بیچ دیتی ہوں وہ دوسرے کی ہو جاتی ہے، وہ پھر اب اس کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا کر دینا، اللہ کے راستے میں خود کو وقف کر دینا، یا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، مرضات ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔
نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں کے لیے بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ رؤوف کہتے ہیں بہت نرمی کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا، وہ کہ جو مشکل میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے یہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا منشا، اپنا پرپز آف لائف اور اپنی زندگی کا حصول بنا لیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس، تو وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ ان کے ساتھ رؤوف ہے بالعباد۔ عباد ہے عبد کی جمع، اسی سے عباد الرحمن ہے نا سورۃ فرقان کے اندر، رحمان کے بندے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، رحمان کے بندوں کے ساتھ رحمان رؤوف ہو جاتا ہے۔ رؤوف بہت نرمی کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، اس کی کوتاہیوں سے نظر انداز کر دیتی ہے، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جیسے آتا ہے نا قرآن پاک میں اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میں اپنی مرضی ختم کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر رہا ہوں رب العالمین کا، اور رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، میں راضی ہو گیا۔ یہ مرضات کہاں سے، راضی ہونا سے، اسی لیے تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی مومنین کے لیے فرمایا ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، کہ مومنین کون ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا ہے، اپنی جان کو بھی اور اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور اللہ کا ان سے سچا وعدہ ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خاص طور پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، ایک حضرت صہیب رومی کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ایک انسان اپنی مرضی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی مرضی میں ڈال لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر کہاں علد الخصام والی بات، کہاں لڑائی جھگڑا، کہاں اس نے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی ہے، کیونکہ اس کا تو مطلوبہ مقصود ہی اللہ کی رضا ہے، اسے کسی کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہوگی، وہ کس کے لیے منصوبے کرے گا، وہ کس کے خلاف سازشیں کرے گا، وہی ساری باتیں جو منافقین میں ہیں۔ یہ ایک بات، یہ ایک خوبی ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا، آپ سمجھے تیشے کا کام کرتی ہے، ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو خوبی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی بیان کی ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ مومن تو ساری زندگی اللہ کا حق ادا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مفسرین کہتے ہیں حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت صہیب رومی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق روم سے تھا، رومیون نسل نہیں تھے لیکن روم سے ان کا تعلق تھا، اور گردش زمانہ ان کو مکہ لے آئی تھی۔ مکہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور بھی باقی صحابہ کی طرح جب انہوں نے بھی ہجرت کی تو اتنی ہی مشکلات کا سامنا ان کو بھی درپیش تھا۔ مشرکین مکہ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے آگے ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر کیا تھا جی، پھر صحابہ کرام نے تو باقی لوگوں کی طرح مشرکین مکہ نے ان کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری جان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن تم اپنا مال نہیں لے جا سکتے، چونکہ تم جب یہاں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، مال تم نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے، تو اپنا مال ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جس راستے کا میں نے انتخاب کیا ہے، مال اس راستے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایون کہ میری جان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے پتہ بتا دیا کہ ان کا سامان، ان کا مال اسباب سب کہاں ہے، جاؤ اور جا کے وہ لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ جب حضرت صہیب رومی مدینہ پہنچے تو تمام صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد پیش کی کہ آپ نے بہت اچھی تجارت کی ہے، آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کون سا سودا، کون سی تجارت؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ نے کون سا سودا کیا ہے، آپ اپنا سارا مال و اسباب دے کر مدینہ پہنچے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کو کہا کہ آپ نے اچھے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ نہ صرف حضرت صہیب رومی، تمام جو صحابہ کرام تھے ان سب نے ایسے ہی اپنا جان اور مال ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، اسلام پر نچھاور کیا۔ وہ پراؤڈ ٹو بی مسلم تھے، انہیں مسلمان ہونے پر فخر تھا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا دیکھی۔
اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی تھی، اور صحابہ کرام جو ہے وہ لپکے آتے تھے فرما برداری کرنے کے لیے. اور یہی اگر آج بھی ایک مومن کی زندگی میں یہ چیز پائرورٹی بن جائے نا، اللہ کی رضا، تو پھر باقی باتیں، یہ جھگڑے، یہ پلاننگز، کسی کے خلاف باتیں کرنا، منصوبے بنانا، غیبتیں کرنا بیٹھ کے، یہ ساری چیزیں پھر بہت چھوٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے. اگر وہ ہم پھر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تجدوہ عند اللہ، جو نیکی تم نے کی ہے اس کو اللہ کے پاس پا لو گے. یہ نہیں ہوتا مومن کا رویہ کہ کوئی نیکی کی ہے تو اس کو بار بار سنانا ہے، اور کچھ دے دیا ہے تو اس کو گننا ہے کہ میں نے اتنا دے دیا ہے. کوئی احسان کیا ہے تو اس وقت تک وہ بھولنا نہیں ہے جب تک اگلا اس کا بدلہ نہیں دے دیتا، آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں دے. اگر دوسروں سے ہی نیکی کا بدلہ لینا ہے تو پھر اللہ کی رضا حاصل کرنا تو کوئی مقصد نہ ہوا. تو شاعر نے اس بات کو اسی لیے کہا ہے نا، جان کی قیمت دیار عشق میں کوہ دوست، اس نوید جاں فضاں سے سرو بال دوش. کہ جان کی قیمت تو دوست کے جو ہے وہ دیار تک جانا ہے، دوست کے گھر تک جانا ہے. اگر اس کی خبر مل جائے تو پھر جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اصل جو مومن کا مقصد ہوتا ہے وہ تو یہ ہے. اب چونکہ تمام اسکالرس، مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں اس آیت کے، تو اللہ اصل میں جو یہ آیتوں سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شریح بن انحس جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں تو صحابہ کرام جیسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں. اور اس کے اندر جتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، جتنی برائیاں، جو 6 میں نے کاؤنٹ کروائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ تقریباً 6 بنتی ہیں. اور اگر ہم اس مزید ڈیٹیل میں جائیں نا تو ہم اس کو 7 بھی کر سکتے ہیں. تو اب ان 7 کا جو جواب ہے وہ کیسے دینا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے وہ خوشنما باتیں کر رہا ہے، وہ قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، وہ آپ کے خلاف پلاننگز کر رہا ہے، وہ آپ کو جانی مالی نقصان دے رہا ہے. تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے جانی یا مالی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نہ چاہتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اس کی پلاننگ اور اس کی تجسس میں، وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا، اب وہ یہ سب کچھ جو ہے اس چیز میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے تحت چونکہ مومن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. تو اسی لیے مومن کا رویہ کیا ہوگا؟ جو صحابہ کرام کا تھا وہی رویہ اگر آج اس کے جیسے لوگ موجود ہیں تو صحابہ کرام کو فالو کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ہر دور میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین اور صالحین میں شامل کرے جس کا اس نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ